اللہ منصر کے بندوں احسان سے آج 25 پارے کی تلاوت کی گئی، جیسے کلر سکیا تھا کہ روز سنتے ہیں 24 پارے، 4 سنتے ہیں 25 پارے پچھلے ہو گئے، اور پہلی سورت ہے 36 پارے کی سورت الاحقاف۔ اس 7 سورتوں کو حوامیل سبعہ کہتے ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم کیوں کہا کرتے تھے آپ کا فرمان عالی شان سن کر کہ ہر چیز کی زینت ہے، اور قرآن شریف کی 7 سورتیں جس کو حوامیل سبعہ بھی کہتے ہیں، عالی حوامیل بھی کہتے ہیں، کہ قرآن شریف کی زینت ہے۔ دوسری خصوصیت اس کی ہے کہ جیسے قرآن شریف میں اس کو رکھا گیا ہے، عوامی کو بالکل ترتیب سے رب ذوالجلال نے حضرت جبریل علیہ السلام کی رسالت سے اس کا نزول بھی اسی طرح فرمایا، جیسے نازل فرمایا ویسے ہی اس کو قرآن شریف کا رکھوایا۔ اللہ رب العزت نے آمین سجدہ میں اب جو صورتیں شروع ہو رہی ہے اس میں واقعات ہوں گے لیکن کم، احکام بھی ہوں گے کم۔ زیادہ تر جو محنت کی گئی ہے ایتھلیٹک سوچ پر، جس کو نظریہ کہتے ہیں، جس کو تھنک کہتے ہیں، دماغ کہتے ہیں، جس کی رو میں آدمی پوری زندگی گزارتا ہے، دوستوں سے بات چیت بھی کرتا ہے، پتہ چلتا ہے اس کا نظریہ کیا ہے۔ اس میں کرنا کچھ نہیں پڑتا، اپنے دماغ کی سوچ ہوتی ہے۔ تو یہاں سے نظریاتی بات کے اوپر، جس کو عام اصطلاح میں ایمانیات پر، یقین پر بات کی جاتی ہے۔ ایک تو اسلام ہے، نماز پڑھنا، کلمے کا اقرار کرنا، روزہ رکھنا، تراویح پڑھنا، یہ اسلام ہے، ایمان اندر کی چیز، یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات اللہ رب العزت نے یہاں یہ فرمائی، ایک واقعہ اس کے پیچھے، کفار مکہ بڑے پریشان ہیں کہ ایک آدمی جس کے والد صاحب بھی دنیا میں نہیں ہے، والدہ بھی نہیں ہے، دادا بھی چلے گئے، چاچا بھی جانے والے ہیں، اس نے اتنی کوشش کی ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف کر دیا، مشورہ کیا۔ مشورے میں طے ہوا کہ ہمارا جو ایک سردار ہے عتبہ بن ابی ربیعہ، کہ آپ علیہ السلام کے پاس جائے گا اور ان سے آج بات کرے گا۔ تو پہلے ان سے اپروول لے لیا، اجازت لے لی، انہوں نے کہا اجازت ہے تو میں جو طے کروں گا، آپ جو مینجمنٹ کرتے کر کے آؤ، جو فیصلہ ہوگا وہ ہمارا ہوگا۔ وہ لوگ دور بیٹھ گئے تھے، آپ علیہ السلام حرم شریف میں تھے، عتبہ آیا، آ کر کہنے لگا دیکھیے بھتیجے صاحب، جب سے آپ نے اپنی دعوت کا کام شروع کیا ہے اور ایمان کی لوگوں کو دعوت دی ہے، کلمہ لوگوں کو پڑھایا ہے، تو باپ آپ کی طرف ہوا، بیٹا ہماری طرف ہو گیا، بیوی ہماری طرف ہو گئی، شوہر آپ کی طرف ہو گیا، بچہ آپ کی طرف ہو گیا، باپ ہماری طرف ہو گیا، گھر گھر میں پھوٹ پڑ چکی، گھر گھر میں لڑائی ہے، انتشار افتراق۔ اب آپ بتائیے کہ کیا آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا سب کے سامنے کیا پوچھنا، آپ کو تنہائی میں پوچھ لوں، آپ صحیح بات بتائیں۔ اگر تو آپ پیسہ چاہتے ہیں تو مکے میں جتنا مال ہے اور رہائشوں میں جو مالدار ہے ان سب سے بڑا مالدار ہم آپ کو بتا دیں، میں آپ کے لیے چندہ کر کے دوں گا، اے بھائی کر دے تھوڑا یہ جگہ پر بننا اللہ جگہ۔ یہ جو ماشاءاللہ ٹیک لگانے والے بوڑھے حضرات نظر آ رہے ہیں بالکل ناقی ہوئے، جن کے بھی داڑھی بھی نہیں نکل آئے، ان سے درخواست ہے کہ مجمع کے ساتھ جڑ جائیں، موقع پڑ جائیں، اور کچھ نہیں کیوں۔ اور سچی طلب یہ ہے کہ دین کی بات بڑی توجہ سے سنی۔ مجھے ایک بات یاد آئی، ہمارے امین صاحب کے ساتھ چلے میں جاتا ہوں کہ جب میں حدیث پڑھتا تھا، عادت ہوتی ہے ایک نوجوان بچہ تین تلاش کرتا ہے،
میں نے کہا پوچھا بیٹا آپ کو کوئی تکلیف وغیرہ نہیں، پر ایسے اسٹائل سے بیٹھتا ہوں کام کرتا ہوں مزہ آتا ہے۔ میں نے کہا بیٹا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرماتے ہیں صحابہ کرام تو حتیات سے نہیں ہٹتے، قریب ہو کے بیٹھتے، اور تم سکون پھر آپ کو کیا ہے تو جیسے کام بیٹھ بدتر ہم سب چپ ہو پورے آدمی کے چپ ہو گئے، ان کا کام تو بات کرنا تھا۔ اللہ کی شان 2 ہفتے بعد وہ بچہ نظر نہیں آیا، پتہ چلا اس کی دل کی ہڈی میں تکلیف ہے۔ میرے دوست ہمیں کسی سے کیا مسئلہ تو دین بتاتے ہیں اور دین پھیلاتے ہیں، جب تک ہماری جان ہمیں سانس ہے ہمارا یہی کام ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا اس کام کے لیے ہم سب کو، تو جب بھی انشاءاللہ دین کی بات سنیں گے آگے سے آگے بیٹھیں تو توجہ سے سنیں گے، کون نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اس نے کیا کہا عتبہ بن ابی ربیعہ نے میں آپ کو اتنا پیسہ کر کے دوں گا چندہ کر کے، آپ سے بڑا کوئی مالدار نہیں۔ اچھا اگر آپ کو کوئی لڑکی پسند ہے تو ولید ابن مغیرہ کی بہت ساری لڑکیاں بہت خوبصورت، مال بھی ملے گا اور لڑکیوں اور جمال بھی ملے گا، آپ گردن جھکا کے اور سنتے رہیں۔ تیسری بات اس نے کہی آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو مکے کی گورنری مل جائے اور آپ کو ابو حکم کہا جائے، ہم ابو جہل کو ڈرتا کریں، آپ کو بنا دیں گے سردار۔ چوتھی بات اس نے کہی آپ کے اوپر اگر جادو ہے، کوئی سحر ہے، کوئی کہانت کا مسئلہ ہے، ہم اپنا علاج فری کرائیں گے۔ آج آپ صاف بات کریں تو مجھے اجازت ملی ہے سرداروں کی طرف سے، کوئی بھی چوٹ چلا نہیں کرے گا، اس میں سے کوئی مطالبہ مان لیں۔ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ حامیم سجدے کی جو آیتیں ہیں اعوذ اور بسم اللہ سے شروع کریں، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، اب وہ سامنے بیٹھا ہے، کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم وهم لا يسمعون وقالوا ان کی تو زبان عربی تھی، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون۔ وہ حضور کے قریب آئے جب آپ علیہ السلام نے آیت نمبر 9 پڑھی قل أئنكم لتكفرون بالذي، تو اٹھ کے کھڑا ہوا حضور کے چہرے پر ہاتھ رکھا، بس 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 اور پڑھا میرا کلیجہ پھٹ کے باہر آ، سبحان اللہ، اتنا اثر کا قرآن، اللہ ہمیں بھی نصیب کرے پورا قرآن ہم سنتے ہیں، سوال سنتے ہیں، کتنا فرق ہے، کتنی دفعہ روتے ہیں، اٹھ کے چلا حضور نے کوئی تانا نہیں دیا۔ لوگ دیکھ رہے تھے، انگریزی میں کہتے ہیں باڈی لینگویج سے انہوں نے پہچان لی، چاند سے پہچان لیا کہ دال گلی نہیں۔ کیا ہوا سرداران کو کہنے لگا بھائی میرا مشورہ ہے اس شخص کو اپنے حال پر چھوڑ، یا تو چھوڑ جاؤ، مقابلہ نہیں کرو اس کے ساتھ، تباہ ہو جاؤ گے۔ تو کیا کہا اس نے؟ تو کچھ نہیں کہا، اس نے کلام پیش کیا، وہ نہ جادو ہے، نہ شعر و شاعری ہے، نہ نجوم پرستی ہے، نہ کہانت ہے۔ پیدا کرنے والے کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں میں نے یہ کلام نہیں سنا، وہ اور 3 آیتیں پڑھتا میں چل کے تمہارے پاس نہیں آتا، میرا کلیجہ پھٹ کے باہر۔ سرکار بڑی پریشان ہوئے، یار گیا کس لیے تھا، کہیں یہ مسلمان نہ ہو جائے، کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں نا، تنہائی میں لے جاتے ہیں، تنہائی میں لے گئے اور باتوں میں لگایا، اور عتبہ بن ابی ربیعہ کو ایمان سے محروم اس کی حال میں مر۔ میرے دوستو یہ آیتیں اللہ پاک فرماتے ہیں تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ
بڑا مہربان نہایت رحم، اس نے اتارا ہے اس کتاب میں فصلت آیات، ہر بات کو کھول کے بیان کیا. دو ٹوک بات ہے، زو مانا بات نہیں کہی، واضح بات عربی میں قرآن ہے. لقومی یعلمون، کس کے لیے جو جانتا ہے. بشیر و نذیرا، ڈرانے کو خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا. کیونکہ جب بھی تبلیغ کرو بات کرو فَأَعْرَضَ، پیٹ پیٹ کے بات کرتا ہے. اکثر لا يس، اکثر تو سنتے ہی نہیں ہے. کیا کہا؟ اکثر سنتے ہی. کہ جب بہت توجہ کرو بھی اصرار کرو، کہتے ہیں قلوبنا فی اکنۃ، ہمارے دلوں میں نا پردے پڑ گئے، ہمیں بات نہیں کیا کرو دین کی، مما تدعونا الیہ، دعوت نہیں کیا. سننا سب سے بڑا کمال ہے، دین کو سننا سب سے بڑا کمال ہے. وفی آذاننا وقر، اور ہمارے کانوں میں ڈانٹ پڑ گئے نا. جتنی لمبی آپ تقریر کرو گے نا تو یہاں ڈانٹ پڑ گئے، وہ اندر جائے گی نہیں. وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ، میرے اور آپ کے بیچ میں پردہ ہے. فَعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، آپ اپنا عمل کرتے رہو، اپنا عمل کرتے رہو. پھر اللہ رب العزت نے یہاں یہ فرمایا فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، کائنات کو جو ہم نے بنایا 6 دن میں بنایا. پہلے زمین کو 2 دنوں میں بنایا، پھر آسمان کو 2 دنوں میں بنایا. کتنے ہو گئے؟ 4. پھر پہاڑوں کو، دریاؤں کو، اور جتنی اندر کی چیزیں 2 دن میں بنائی. کتنے ہو گئے؟ اللہ پاک کو فرماتے ہیں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ جب چاہتا ہے کسی چیز کا ارادہ تو کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتا ہے. علماء فرماتے ہیں اللہ کو کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے ارادے کا نام وجود ہے. کاف اور نون کے بیچ میں اللہ فرماتے ہیں اس سے پہلے ہو جاتا ہے. اللہ کو کاف نون بھی کہنے کی ضرورت نہیں. یہ 6 دن کیوں لگائے؟ میرے دوستو، ایک قدرت ہے، دوسری چیز حکمت ہے. کیا؟ ایک قدرت تو یہ ہے کہ اس کے ارادے کا نام وجود ہے. حکمت یہ ہے کہ ہمیں سبق دینا چاہتا ہے، اے بندو کوئی کام کرو تو جلدی نہیں کرو، تدریج سے کام کرو، آہستہ آہستہ کام کرو، جلد بازی نہیں کرو. کیونکہ العجلۃ من الشیطان، جلد بازی کس کی طرف ہوتی ہے؟ شیطان. پھر قوم عاد کی تباہی کو بتایا، جو کہتے تھے من اشد منا قوہ، آئی ایم اونلی ون، ہم سے بڑا طاقتور تو کوئی ہو نہیں سکتا. اللہ نے فرمایا کہ جو پیدا کرنے والا ہے بہت طاقتور ہے، وہ نہیں چھوڑے گا تمہیں. تو اللہ پاک نے تیز اور تند ہوا فی ایام نحسات، منحوس دنوں میں ان کے اوپر اتار دی بھیجی. لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیاۃ الدنیا، دنیا میں ان کے کرتوت کی سزا ہم دینا چاہ رہے ہیں. آخرت میں تو اخزا، بہت بڑی رسوائی. قوم سمود کو اپنے دماغ اور انجینئر پر بڑا بھروسہ تھا. فاستحبوا العمى على الهدى، بہت راستہ سمجھایا، ہمیں امن نہیں صحیح ہے، ہمیں تیز کی بات نہیں کرو، ہمیں راستہ مت دکھاؤ. لوگ کہتے ہیں زیادہ پڑھنے کی بات کرنے کی کوشش مت. تو صاعقۃ العذاب، آسمانی بجلی جو ذلت والی تھی، بما کانوا یکسبون، کو تباہ. قیامت کے دن سب کے بارے میں بتایا. یحشر اعداء اللہ، اللہ کے دشمن جب جمع کیے جائیں گے تو وہ بہت زیادہ بحث کریں گے. جیسے ابھی کسی سے بات کرو تو آپ کا نمبر آنے نہیں دے گا. اللہ یہاں مہر لگا دے. شہید علیہم سمعہم، کان بتائیں گے کیا کیا سنتا تھا. وابصارہم، آنکھ بتائے گی موبائل میں کیا کیا دیکھتا تھا. وجلودہم، سر سے لے کے پیر تک کھال سے بنا ہوا انسان ہے، اس کی کھال بولے گی یہ کھال کہاں کا استعمال کی. اس کو آئے گا غصہ، پھر اللہ اس کی زبان کھولے گی، یہ کہے گا لما شہدتم علینا، تمہاری لذت کے لیے، انجوائے کرنے کے لیے، ریفریشمنٹ کے لیے کرتا تھا، کیوں تم میرے خلاف گواہی دے رہے ہو. انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ کہے گی کہ اس اللہ نے ہمیں زبان دی ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کی توفیق. آج ہم کوئی چیز سے بچائیں گے، ہر چیز تیری بچائیں گے، پھر وہ تباہ ہو جائے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا
काफिर लोग कुरान की बात सुनते ही कहते थे ला तस्माओ, मत सुनो मत सुनो। फिर क्या करें, तो पढ़ते ही रहते हैं कुरान का, वल्गौ, कितना का शोर करो, लअल्लकुम तग़लिबून, आवाज कुरान की दब जाए, तुम्हारी कुरान तुम्हारी आवाज ऊंची। इसके उलमा फरमाते इमाम साहब जब नमाज पढ़ रहे तिलावत कर रहे हैं तो आप इधर आ जाओ, सब पूरी कर लो। बाद में जो मसबूक लोग होते हैं उनको शोर नहीं मचाना चाहिए। मस्जिद के पास से गुजर रहे हैं, इमाम नमाज पढ़ा रहे हैं और जोर जोर से अगर आप कोई चीज खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, वो भी इस मईद में आ जाए, क्योंकि वो कुरान की आवाज को क्या करना चाह रहा है, दबाना चाह रहा है। अल्लाह बाबा ने फला नुज़िक़न्नल्लज़ीना कफ़रू अज़ाबन शदीदा, हम बड़ा सख्त अज़ाब देंगे। फिर इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक जुमला फरमाया है सूरत यासीन में हबीब नज्जार की तारीफ की। कल गुज़रा सूरत मोमिन में रजुल मोमिन जो मुजाहिद आदमी था, जिसने फिरौन के सामने मूसा अलैहिस्सलाम की तारीफ की। अल्लाह पाक ने आयत नंबर 33 में फरमाया वमन अहसन, यानी जितने बोल दुनिया में बोले जाते हैं सबसे खूबसूरत, मीठा, मकबूल, महबूब बोल अल्लाह को जो पसंद है, मिम्मन दआ इलल्लाह, जो लोगों के दीन की फिक्र। भाई हम सब तो रोजा ना करें, नमाज पढ़ लें, कितने लोग इस शादमान में जो नमाज रोजे से क्या है, बोलो भाई, उसकी फिक्र करना, उसके पीछे पीछे जा, यानी यूं कहा जाए वमन अहसन, क्या कहने उस शख्स के जो इस फितनों के दौर में लोगों की दीन की फिक्र करे। एक आदमी के पास है, क्या करना चाहिए, कौन नियत करता है, वअमिला सालिहा, खुद भी नेकी पर जमा रहे और तबलीग की वजह से अपने आप को बड़ा न समझे। इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, ये कहे मैं आम मुसलमानों में से, मेरी ये ड्यूटी है कि इंशाअल्लाह मैं लोगों को तबलीग करूं। बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह ने कहते जैसे नमाज का सवाब कौन देता है, ज़कात अदा करने का इनाम कौन देगा, हज उम्रे का, तिलावत का, जिक्र का कौन देगा, अल्लाह देगा। लेकिन रोजे के बारे में फरमाया सौमुल ईमान अजज़ी भी, रोजे की जज़ा मैं दूंगा। या अल्लाह हर चीज की जज़ा आप देते, क्यों का रोजा खास है, उसका इनाम मैं फरिश्तों को भी नहीं बताऊंगा, अपने हाथ से तुम्हें बुला के पूछूंगा। एक रिवायत में फरमाया मुझसा भी, मुझे रोजादार इतना पसंद है कि मैं खुद उसके साथ हो जाऊं। जिसके साथ अल्लाह हो गया, सारी कायनात उसके साथ, अल्लाह इतना खुश होता है। तो जैसे उस पे फरमाया मैं वो बेहतरीन काम है रोजा रखना, जैसे अल्लाह फरमा रहे हैं दावत देने से बड़ा महबूब अल्लाह को पसंद है। फिर फरमाया 25वें पारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत कयामत के बारे में ये लोग झगड़ा करते हैं और कहते हैं कब आएगी कयामत। फरमाया जब कयामत आएगी हम काफिरों को खबर कर देंगे जो उन्होंने बता दिया है और उनको अज़ाब गलीज़, घाड़े अज़ाब में मुब्तला कर। फिर इंसान का शिकवा अल्लाह पाक इंसान से शिकवा कर रहा है कि इंसान भी बड़ा अजीब है, उसको कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो पहली सब पकड़ लेता है और अल्लाह ने बुजुर्ग बन जाता है, मस्जिद में बैठा रहता है। लेकिन जैसे हम इसकी तकलीफ को दूर कर दें तो ऐसे पीठ फेर के भागता है गोया कि इसके ऊपर कोई तकलीफ नहीं आई। अल्लाह फरमाते कैसा इंसान है ये, मुझे क्यों नहीं पहचानता, फराइज की पाबंदी। फिर सूरत शूरा पढ़िए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसका नाम शूरा रखा है, मशवरे वाली सूरत। यानी हम जो भी काम करें उसमें मशवरा करें। घर में भी मशवरा हो, जैसे आमाल दावत का मशवरा करते हैं तबलीग वाले इज़रात कि भाई आदाब दश्त कौन बयान करे और दरमियानी बात कौन करे, बयान कौन कर ले, मुतकल्लिम कौन बन जाए, उमूमी गश्त में कौन जाए, उमूमी गश्त में कौन जाए, खुसूसी गश्त में फलां के पास किसको भेजना है। फिर कारगुजारी लेते हैं, आज तालीम कौन कर ले, फिर मशवरे में क्या होता है, मशवरे में बात कौन कर ले। घर में भी कोई बात हो, शादी की बात है, घर खरीदने की बात है, तो क्या करना चाहिए, बोलो भाई। अब इस मशवरे को पास लोगों ने यूं समझा कि हर जगह मशवरा करना चाहिए, तो कहने लगे यार मैं नमाज पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं, तो कैसे मशवरा करें, रोजा रखूं कि नहीं रखूं, एहतिकाफ में बैठूं कि नहीं बैठूं, उम्रे पे जाऊं कि नहीं जाऊं। तो जो चीजें तय हैं उसमें मशवरा नहीं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसमें तौहीद को बताया, कुरान करीम की हक़ानियत को बताया और क़यामत को बताया। तकादुस समावात यतफत्तरन मिन फ़ौक़िहिन्ना, करीब है कि ये आसमान फट जाएगा
اور فرشتے آپ کو سامنے نظر آ جائیں گے. پھر کافروں کا ایک اشکال تھا، تو یہ کہتے تھے کہ ہمارے ہاں اتنے بڑے مالدار لوگ ہیں، ان کے اوپر قرآن کیوں نہیں اترتا؟ قرآن ان کے اوپر اترنا چاہیے. اللہ رب العزت نے فرمایا تم قرآن کی بات کرتے ہو، ہم نے تمہیں اپنا ایڈوائزر مشیر بنایا ہے، تم دنیا میں اپنی روزی روٹی بھی تقسیم نہیں کر سکتے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا، دنیا کی جو زندگی میں روزی روٹی ہے اس کو بھی ہم تقسیم کرتے ہیں، اس کو مالدار بنانا ہے، اس کو غریب کرنا ہے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اپنا قبلہ اور کعبہ بنانے کے لیے آیت بتائی، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا. جو آدمی اس طرح زندگی گزارے کہ آخرت اس کا مقصود ہو، ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے، دنیا بھی ملے گی آخرت بھی ملے گی. لیکن جس نے مقصد بنایا دنیا کو، تو سمجھو اس نے قبلہ کعبہ دنیا کو بنایا، تو دنیا جو مقدر ہے وہی ملے گی، لیکن آخرت سے پھر وہ محروم ہوتا ہے. پھر اللہ رب العزت نے سورۃ الشورى کے آخری رکوع میں فرمایا کہ آسمان اور زمین کی جو بادشاہت ہے کس کے پاس ہے؟ جو چاہتا ہے اللہ پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے جوڑے جوڑے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے لاکھ علاج کے باوجود بے اولاد رکھتا ہے. اس کی حکمت اور اس کی دانائی اور اس کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے. پھر اللہ رب العزت کے پاس کی طرف سے جبریل جب تشریف لاتے تھے وحی کی قسمیں بتاتا، یا تو دحیہ قلبی کی شکل میں، صحابیوں کی شکل میں جبریل علیہ السلام آ کے آپ علیہ السلام کو وحی بتاتے ہیں، یا کبھی پردے کے پیچھے سے کلام ہو جاتا تھا، یا جبریل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں آ جاتے تھے، یا گھنٹی کی شکل میں بات آ جاتی تھی، یا خواب میں وحی آ جاتی تھی. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ہم نے اپنے پاس سے آپ کے اوپر وحی کو نازل کیا ہے. ما كنت تدری ما الکتاب، آپ کو کتاب اور ایمان کا نہیں پتا تھا. نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا، یہ ہماری طرف سے نور تھا، ہم جس کو چاہتے اپنے بندوں میں سے ہدایت دیتے ہیں. اور وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ آپ لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں. تو یہاں اراءۃ الطریق مراد ہے، یعنی آپ کا کام ہے راستہ دکھانا، اور ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ سورہ زخرف پڑھی، اس میں چونکہ سونے چاندی کی بات ہے، معیشت کی بات ہے، تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم سے اس کو ذکر فرمایا وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ. اور قیامت کی بات ہے تو فرمایا یہ لوگ آپ کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں. کتنے نبی آئے تو آپ پریشان نہ ہو، اِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، لوگوں نے نبیوں کا کیا اڑایا؟ مذاق اڑایا. تو ہم نے ہلاک کر دیا، لیکن ایک وقت تک، ایک نہج تک محنت پہنچتی ہے، پھر اللہ کی کیا آتی ہے؟ مدد آتی ہے. پھر فرمایا جب آپ سواری پہ سوار ہو تو کیا پڑھو؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا، اے اللہ یہ سواری آپ نے مسخر کر دی. اگر جیسے ہمارے پاس بائک ہو، گاڑی ہو، اور اس میں سے فیول ختم ہو جائے یا بند ہو جائے، جنریٹر کام کرنا چھوڑ دے، یا اسٹارٹ ہی نہ ہو، کچرا آ جائے، پیٹرول میں کچھ کر سکتا ہے؟ اللہ کہتا ہے سمجھ نہیں آ رہی، الیکٹریشن کو بلاؤ، میکینک کو بلاؤ. فرمایا یہ کس نے مسخر کیا؟ وما كنا له مقرنين، ہم اس کو اپنے لیے مسخر نہیں کر سکتے. پھر اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بتلایا، انہوں نے اپنی قوم کو کیسے حکمت کے ساتھ دعوت دی. پھر فرمایا جو رحمان کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے وہ شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے، اور وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹاتا ہے اور بھگاتا ہے. پھر اللہ رب العزت نے سورہ زخرف کے بعد سورہ دخان پڑھی گئی. دخان کا مطلب دھواں ہے. قیامت سے پہلے دھواں آئے گا تو سب لوگوں کو گھیر لے گا. بعد مفسرین فرماتے کہ پہلے کسی زمانے میں ہو چکا ہے کہ قیامت کی نشانی ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، کبھی فرمایا کہ ہم نے قرآن کو اتارا. تو کوئی جتنی باتیں ہیں ایمان بنانے کی بات ہوتی ہے، نماز کی بات نہیں آ رہی. اتنا قرآن اتارا ہے، ڈرانے کے لیے اتارا ہے. اس رات میں ہر چیز کے فیصلے ہو جاتے ہیں. یہ ہماری طرف سے فیصلہ ہے. رب السماوات، آسمان اور زمین کا رب ہے،
وما بینہما جو اس کے بیچ میں اگر تم یقین رکھ لا الہ الا ہو اللہ کے سوا کوئی پالنہار نہیں یحیی زندہ کون کرتا ہے یحیی تو مارتا کون ہے ربکم و رب آبائکم تمہارا تمہارے باپ دادوں کا رب کون ہے بل ہم فی شک یلعبون بلکہ یہ شک میں ہیں ہر بات میں کھیلتے رہتے ہیں تو میں تم کھیلتے رہو اچانک عذاب آئے گا نبی کو تعلیم پر کہتے ہیں معلم مجنون یہ سکھایا ہوا نعوذ باللہ دیوانہ پھر بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ذلت آمیز عذاب سے ان کو بچایا فرعون کی طرف سے بہت سخت پابندیاں تھیں ہم نے بچایا اور ہم نے ان کو چن لیا لیکن اس کے بعد انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کی طرف توجہ نہیں کی پھر اس کے بعد سورہ جاسیہ پڑھی جاسیہ کہتے ہیں گھٹنوں کے بل چلنا قیامت میں جب آدمی چلے گا تو وہ گھٹنوں کے بل چلے گا اور ہر آدمی پریشان ہوگا کہ میرا حساب کیسے ہوگا اللہ رب العزت نے فرمایا یخسر المبطلون جو باطل لوگ ہیں وہ خسارے ایک بات 24 پارے میں گزری جو آج کل فتنہ ہے بڑی توجہ ہر بات کی قابل توجہ لیکن امتحان ہے کون سی بات پر اللہ پاک دل میں ڈالتا ہے وہ ہے ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا ترجمہ یہ بڑا فتنہ ہے علماء کا اس زمانے جو لوگ ہماری آیتوں میں الحاد پیدا کرتے ہیں الحاد دیکھو ایک تو ہے پکا مومن مسلمان ایک ہے پکا کافر ایک ہے منافق یہ چوتھی قسم وہ ہے جو دین کا لبادہ اوڑھ کے اور اپنے آپ کو اسکالر بتا کے ایسی بات لوگوں کے سامنے آیتیں پڑھ کے حدیثیں پڑھ کے بتاتا ہے کہ لوگ اپنے دین میں تشویش میں پڑ جاتے ہیں ڈاؤٹ فل ہو جاتے ہیں کہ بات تو ٹھیک کیا یہ تو مذہب کی بات ٹھیک نہیں ہونی چاہیے یعنی اس کا کام لوگوں کو کافر بنانا ہے لیکن کافر بن کے نہیں اسکالر بن کے اور اپنے آپ کو عالم بتا کے دانشور بتا کے یہ بتانا ہے تو وہ اپنی طرف سے ایسی باتیں قرآن کی آیتیں حدیثیں پڑھ کے لوگوں کو بتاتا ہے کہ لوگ آہستہ آہستہ موٹی موٹی باتیں جو دین کی ہے اس کا انکار کر کے کیا ہو جاتے ہیں کافر ہو جاتے ہیں تو بھائی آدمی کہہ رہا ہے میں آج کل انجینئر کو سن رہا ہوں میں آج کل فلاں ذاکر نائک کو سن رہا ہوں پھر فلاں ڈاکٹر کو سن رہا ہوں میرے دوست جیسے کوئی دوائی لیتے ہیں تو ڈاکٹر سے مشورہ کرتے ہیں ایسی کھا لیتے ہیں بولو بھائی ڈاکٹر سے مشورہ کرتے ہیں اور الرجی ہو جاتی ہے بندہ اسپتال پہنچ جاتا ہے بڑا ریئیکشن ہو جاتا ہے ایسے ہی آپ دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو علماء مرے نہیں ہیں اور مرے گے بھی نہیں لا یزال طائفۃ من امتی اللہ فرماتے میری امت میں سے ایک جماعت وہ حق پر رہے گی لا یضرهم من خالفهم ساری دنیا ان کی مخالف ہو جائے تو کوئی نقصان نہیں کر سکتی آپ علماء مفتی صاحبان آپ کو جس پر بھروسہ ہے ٹرسٹ ان سے پوچھے مدارس ابھی ٹوٹے نہیں ہیں جب علماء موجود ہیں جنہوں نے 20-20 سال 25-30 سال 40 سال دین پڑھتے پڑھاتے زندگی گزاری اور پڑھا رہے ہیں داڑیاں سفید کر دی اور پورے اور اپنی ہڈیاں ختم کر دی پڑھاتے پڑھاتے ان کو چھوڑ کے ایک آدمی ڈاکٹر کو سنتا ہے ایک آدمی انجینئر کو سنتا ہے ایک آدمی کسی اور کو سنتا ہے تو یہ کیا کرے گا پھر اپنے عقائد کو بچائے گا یا خراب کرے گا بولو بھائی تو الحاد بہت بڑے اللہ فرماتے ہیں لا یخفون علیہم تو چھپ نہیں سکتے اب میّن کا فی النار کیا جس کو ڈال دیا دوزخ میں تو وہ جتنے لوگوں کو بے ایمان بنائے گا وہ سب اور یہ ان سب کو ہم دوزخی بنائیں گے یہ کافر ہے اصل میں لیکن لبادہ کون سا اڑا ہوا دین کا ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے فرمایا وَطَرَاقُ اللَّهِ آخری بات وَطَرَاقُ اللَّهُ جان دیا آپ دیکھیں گے ہر آدمی گھٹنے کے بل ہوگا سب کو کہا جائے گا خدا الہ کتاب تشریف لائیے نامہ اعمال کی طرف حدیث شریف میں فرمایا اللہ رب العزت قیامت میں فرمائیں گے کوئی کسی کا حساب نہیں دے گا آج میں خود حساب لوں گا تو بندہ جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا نا تو جیسے بکری کا بچہ ہوتا ہے کھڑا ہوتا ہے گر جاتا ہے کھڑا ہوتا ہے گر جاتا ہے ایسے ہی کھڑا ہوگا گر جائے کپڑے بھی نہیں ہوں گے اور اللہ فرماتا ہے نہیں سبینہ وبین ترجمان کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا بتا میں نے تو زندگی کی بھی کام ہوگا جوانی کو کیسے گزارا بتا مال کیسے کمایا تھا بتا کہاں خرچ کیا تھا بتا بہت معلومات تیرے پاس تھی کیا عمل کی
اگر صحیح جواب دے دیا جائے گا تو فرشتے کہیں فقط فاز فلاں ابن فلاں، فلاں کا بیٹا فلاں آج ایسی کامیابی وہ حاصل کر چکا ہے کہ اب اس کی بات ناکامی نہیں۔ اور دوسری بات کہیں بڑی خطرناک، کیا وہ کوڑے آئیں گے تو کیا کسیٹ کے اس کے پانچ بڑی بڑی کر کے اس کو کھینچا جائے گا۔ بہت سخت دن آنے والا ہے میرے دوستوں۔ رمضان المبارک اللہ اس لیے نصیب فرماتے ہیں کہ ہم اپنی سوچ کو، اپنے جذبات کو تبدیل کریں، صرف سیزنلی دین پر عمل نہ کریں بلکہ پابندی سے، جیسے اعمال کی حفاظت کی، رمضان کے بعد روزے نہیں رکھتے لیکن نمازوں کی، اعمال کی انشاءاللہ پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ ہلکی آواز الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین طیبین الطاہرین۔ اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم لا تشرك بنا عدوا ولا حاسدا، اللهم اقضِ شرهم بما شئت وبمن شئت ومن حيث شئت، حسبي الله الذي حسبي الله الذي آيا حسبي الله لمن بغى عليه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔